اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فائزہ پس جب آ گیا وعدہ پس جب آ گیا وعدہ اولاہما ان دونوں وعدوں میں سے ہما دونوں میں سے اولا پہلا ان دونوں وعدوں میں سے تو باعثا بھیج دیا نہ ہم نے بھیج دیا علیہ پر تم پر پس جب آ گیا وعدہ اولاہما ان دونوں میں سے پہلا وعدہ آ گیا باسنا ہم نے بھیج دیا علیکم تم پر عبادن اپنے چند بندے لنا اپنے لیے اولی جو بڑے باسن کرخت تھے شدیدن سخت تھے جو بڑے کرخت اور سخت تھے فجاسو پس وہ گھس گئے خلالت دیار تمہاری آبادیوں میں وقانا اور تھا وعدہ اللہ تعالیٰ کا مفعولا ہو کر ہی رہنا تھا پس جب آ گیا پہلا وعدہ ان دونوں وعدوں سے تو ہم نے تمہاری سرکوبی کے لیے بھیج دیا اپنے چند بندے جو بڑے کرخت اور سخت تھے پس وہ گھس گئے تمہاری آبادیوں میں اور جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا وہ پورا ہو کر رہنا تھا سما پھر رددنا پھر ہم نے پلٹا دیا رد کر دیا لاکم تمہارے لیے الکرتا زمانے کی گردش کو پھر ہم نے پلٹا دیا تمہارے حق میں زمانہ کی گردش کو علیہم ان پر جن کے دشمنوں پر وَأَمْدَدْنَا مدد کی نہ ہم نے تمہاری اور ہم نے تمہاری قوت میں مدد کی بموال مال سے وبنینا بیٹوں سے وجعلناکم وجعل بنا دیا نہ ہم نے تمہارے لیے اور ہم نے بنا دیا تمہارے لیے اکثر کثیر زیادہ لوگ نفرا تعداد لوگوں کی تعداد زیادہ تعداد میں ہم نے بنا دیا تمہیں بیٹوں کے ساتھ اور مال کے ساتھ بخت نصر کی موت کے بعد حالات نے پلٹا کھایا اور بابل کی سلطنت زوال پذیر ہوئی سیرس دوم شاہ فارس جسے بائبل میں خورس لکھا گیا ہے نے لیڈیا اور بائبل پر 549 قبل مسیح حملہ کیا اور اس کو فتح کر لیا سب سے پہلے اس نے یہودا کی سلطنت کو بحال کرنے اور یروشلم کے ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنے کا فرمان صادر کیا بے شمار یہودی جو بابل میں جلاوطنی کی تذلیل زندگی بسر کر رہے تھے بے شمار یہودی جو بابل میں جلاوطنی کی ذلیل زندگی بسر کر رہے تھے انہیں فلسطین واپس جانے کی اجازت دی بنی اسرائیل کے قافلے جب طویل جلاوطنی کے بعد فلسطین واپس پہنچے اور انہوں نے ہیکل کی تعمیر شروع کی تو وہاں کی مقامی آبادی نے مزاحمت کی لیکن جب دار اول فارس کا بادشاہ بنا تو اس نے حجی نبی اور زکریا نبی کے اسرار پر فرمان صادر کیا کہ منہدم شدہ ہیکل سلیمانی کے مقام پر فوراً دوسرا ہیکل تعمیر کیا جائے چنانچہ 515 قبل مسیح میں اس ہیکل کی تعمیر کا کام ختم ہوا بائبل میں اس واقعہ کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے کہ شاہ فارس ارتخششتہ نے حضرت عزیر کو یروشلم روانہ کرتے وقت ان الفاظ سے الوداع کہی اے عزرا تو اپنے خدا کی اس دانش کے مطابق جو تجھ کو عنایت ہوئی ہے حاکموں اور قاضیوں کو مقرر کر دریا پار کے سب لوگوں کا جو تیرے خدا کی شریعت کو جانتے ہیں انصاف کریں اور تم اس کو جو نہ جانتا ہو سکھاؤ اور جو کوئی تیرے خدا کی شریعت پر اور بادشاہ کے فرمان پر عمل نہ کرے اس کو بلا توقف قانونی سزا دی جائے خواہ موت یا جلاوطنی یا مال کی ضبطی یا قید کی